طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے۔ علم کی طلب جس طرح مرد کے لیے لازمی ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ یہ ناچیز تو یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کے سنسادھن اتنے ہوں کہ دونوں میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اسی لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ جب عورتوں میں دینی تعلیم عام ہوگی تو پھر آنے والی نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ بلکہ آپ غور کریں تو اس امت کی ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار بھومکا نظر آئے گی، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عامل صالحین ذکر اوطانا ہوا مومن فلیحیا عزت طیبہ ولنک بینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اس شخص کے لطف والی یعنی پرسکون زندگی دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کے بدلے ان کو اجر دیں گے۔ انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا میں واپس جاتا ہے۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ درمیانی وقفے یعنی انترال میں اپنی منمانی زندگی گزارے۔ جس مالک و خالق نے اسے پیدا کیا، جس کے حکم سے یہ دنیا میں آیا اور جس کے حکم سے یہ دنیا سے واپس جائے گا، اگر اسی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیابی پائے گا۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی یاد ہے۔ اصل معنی میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ تو سراسر غلط ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنے قریب ایک دروازے کو کھول دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی ہوا مومن فلنحیہ حیاۃ طیبہ۔ جو کوئی بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ہم ان کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ عام طور پہ عورت یہ سوچ دیکھی گئی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ولایت کے درجوں کو پانا یہ تو مردوں کا کام ہے، عورتیں تو صرف اپنا نماز روزہ کریں، گھریلو کام میں مصروف رہیں، یہی ان کی زندگی ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا ادھین کریں تو یہ بات بالکل اسپشٹ ہوتی ہے کہ اس امت کی عورتوں نے دینی میدان میں بھی بہت ترقی کی ہے اور علم کے میدان میں بھی انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ عورتوں کے اندر دین کا کام کرنے میں انہوں نے دن رات محنت اور ولایت کے درجے پانے میں بھی اپنے مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے قربی حاصل کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی رضا حاصل کرنا، یہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان دین کا علم حاصل کرے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ علم حاصل کرنے کا حکم دونوں کے لیے ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت مرد کے اوپر فرض ہے۔ علم کی طرف جس طرح مرد کے لیے لازمی ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ بلکہ یہ عزیز تو یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے کئی بچے ہو اور ایک بیٹی ہو تو بیٹی کو پڑھانا زیادہ وہ ہے، یہ ہر انسان میں آپ کو مل جائے گا۔ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ، ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کے کردار کی بھومکا ہوگی، الگ الگ ہوگی۔ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت و اول و آخر میں آنے والے تمام انسانوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے امام ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ شان بخشی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تئی قصہ مختصر، یعنی خدا تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا سب سے بڑا درجہ ہے، لیکن جب آپ
اللہ کا پیغام نازل ہوا کہ اور آپ گھبرائیں، اپنے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے پہلی بار اس شخص میں دیکھا تھا، وہ اترنے کا پہلی بار تجربہ ہوا، وہی اترنے کا پہلی بار تجربہ ہوا تھا۔ نبی کے دل پر ایک خوف سا طاری تھا، ایک ہیبت سی طاری تھی، تو آپ نے فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایسے وقت میں آپ کی بیوی صاحبہ نے آپ کی تسلی کی باتیں کہی اور فرمایا اے محبوب، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ کے چند اچھے اخلاق گنوا کر کہا کہ جب آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق موجود ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ان کی باتوں کو سن کر آپ کے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ چنانچہ محبوب خدا کی زندگی میں آپ کو عورت کا کردار بیوی کی شکل میں نظر آئے گا، جو آپ کو مشکل وقت کے اندر تسلیاں دیا کرتی تھیں۔ بلکہ جب آپ کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا اور آپ کو ان کے اسی مال سے شروع میں بہت فائدہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے سفر ہجرت میں بھی ساتھ تھی۔ یہ حدیث آگے بھی جاری رہے گی، بے صبری سے انتظار کیجیے گا نیکسٹ ویڈیو کا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی آگے کے پارٹس لے کر آؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے حدیثیں سن کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نیک علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بہت ہی زیادہ بابرکت بنائے۔ اور So now give me permission to say goodbye. I will be back again with a new video, with a new spirit, with a new day, with a new happiness. Take care of yourself and remember, be in your prayers. Have a nice day. Goodbye. And don't forget to subscribe. I hope will you like video of mine very much. So please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. I hope that all of you are getting progress, prosperity in your works and life. May Allah keep you all successful like this. اس کے آگے کی ویڈیو میں ہم عورت کے علم حاصل کرنے کے اس میں حدیث پاک کے سے کیا منتظر ہوتا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ ساتھ ہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تشریف جب لائیں اور انہوں نے کیا فرمائی، یہ حدیث بہت ہی مبارک ہے، اس کو سننے کے لیے ضرور ویٹ کیجیے گا۔ الحمدللہ۔